السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں ہوں ڈاکٹر خان بہادر. آپ میرے لیکچر کو لائیو اٹینڈ کر رہے ہیں اور میرے آن لائن اسٹوڈنٹس میرے لیکچر کو میرے یوٹیوب چینل کے تھرو اٹینڈ کر سکتے ہیں. میرے یوٹیوب چینل کا نام ہے اسٹیٹسٹکس بائی خان. دس از اسٹیٹسٹکس 1 فور BS کلاسز. آج ہم پڑھیں گے کنٹینیوس گروپ فریکوینسی ڈسٹریبیوشن. لاسٹ لیکچر میں ہم نے ڈسکریٹ فریکوینسی ڈسٹریبیوشن یا ڈسکریٹ گروپ فریکوینسی ڈسٹریبیوشن پڑھا تھا. ہمارے پاس دو قسم کے ڈسٹریبیوشنز ہوتے ہیں گروپ ڈیٹا کے لیے. ایک ہوتا ہے ڈسکریٹ گروپ فریکوینسی ڈسٹریبیوشن اور دوسرا ہوتا ہے کنٹینیوس. ڈسکریٹ ہم کب بناتے ہیں اس کو تو میں نے اس لیکچر میں بتا دیا تھا، اور کب ہمیں ضرورت پڑتی ہے کنٹینیوس گروپ فریکوینسی ڈسٹریبیوشن کے لیے وہ آج ہم پڑھتے ہیں. تو the title of the lecture is continuous group frequency distribution. This is example 2.2 from your book and this is the corresponding data of example 2.2. اصل میں یہ جو ڈیٹا پوائنٹس ہے یا سیریز آف ڈیٹا ہے یا سیریز ہے یا ڈیٹا سیٹ ہے یا آبزرویشنز ہے یا انڈیویجول ڈیٹا ہے، یہ سارے ان کے نام ہیں، بہت سارے نام ہیں. تو کبھی کون سا یوز ہوتا ہے، کبھی کون سا یوز ہوتا ہے، کسی ٹیچر کی منہ پہ کون سا لفظ آتا ہے، کسی دوسرے کی زبان میں کوئی دوسرا لفظ آتا ہے، لیکن مراد ساروں سے یہی ڈیٹا سیٹ ہوتا ہے. آبزرویشنز ہوتے ہیں، ڈیٹا ہوتی ہے، انفارمیشن ہوتی ہے. اصل میں یہ ڈیٹا کیا ہے؟ پرائمری ڈیٹا ہے، لیکن یہ کس چیز سے ریلیٹڈ ہے؟ یہ 60 ایپلز کو وزن کیا ہوا ہے اور ہر ایک کا وزن ادھر گرامز میں لکھا ہے. پہلے ایپل کا وزن کیا ہے؟ 106 گرامز. سیکنڈ کا کیا ہے؟ 107 گرامز. تھرڈ کا کیا ہے؟ 76 grams and so on up to 104 and finally 60 ایپلز میں سے جو آخری ایپل کو ویٹ کیا ہے اس کا وزن کیا ہے؟ 82 grams. تو ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ گروپنگ کا ضرورت کیوں پڑتا ہے یا کلاسیفیکیشن کا ضرورت کیوں پڑتا ہے. اگر میں آپ سے ابھی پوچھوں کہ اس ڈیٹا سیٹ میں سب سے چھوٹا نمبر کون سا ہے تو شاید مشکل سے بتائیں گے. پتہ ہے سب سے چھوٹا کون سا ہے؟ سب سے چھوٹا ہاں، کوئی کہتے ہیں 70، کوئی کہتا ہے 70. صحیح ہے. اس سے بھی چھوٹا اس میں ہے 68. اس میں سب سے بڑا کون سا نمبر ہے؟ 194 204. اس میں بیچ والا کون سا ہے؟ اس میں سب سے زیادہ نمبر کون سا ریپیٹ ہوا ہے؟ سمجھ آئی بات؟ تو اس طرح کے کوشچن پرائمری ڈیٹا کو جب ہم دیکھتے ہیں تو مشکل ہوتا ہے. تو تبھی تو ہم پریزنٹیشن کی طرف آتے ہیں. جو اسٹیٹسٹکس کا کام ہے کہ ڈیٹا کو اس طرح پریزنٹ کرنا کہ پڑھنے والے کو یا دیکھنے والے کو سمجھنے میں آسانی ہو، جلدی سمجھ آ جائے. تو آج ہم کیا کرتے ہیں؟ آج ہم کنٹینیوس گروپ فریکوینسی ڈسٹریبیوشن بناتے ہیں اس ڈیٹا سیٹ سے. کنٹینیوس کیوں بناتے ہیں یہ تو ٹاپک ہے، لیکن میں ابھی آپ کو اسٹیپس بتاؤں گا جہاں پہ ڈیسائیڈ کرنا ہے whether to make discrete classes اور continuous classes، وہ میں آپ کو بتاؤں گا. تو پرسوں کی طرح جو لاسٹ لیکچر ہم نے لیا تھا اس کی طرح اسٹیپس ہم کریں گے. اسٹیپ 1 کیا ہوگا؟ the first step is to find out the minimum number in the data. اس ڈیٹا سیٹ میں ہم سب سے چھوٹا نمبر فائنڈ آؤٹ کریں گے، سب سے چھوٹا آبزرویشن، سب سے چھوٹا ویلیو. بہت سارے سینونیمز یوز ہوتے ہیں تو اس سے کنفیوز نہ ہو کہ کبھی سر آبزرویشن کہہ دیتے ہیں، کبھی ڈیٹا کہہ دیتے ہیں، کبھی ویلیو کہہ دیتے ہیں. اس طرح تو بہت سارے نام ہیں. یہ تو کسی بک میں تو نہیں دیا ہے، لیکن جب ہم اسٹوڈنٹس تھے تو میں خود اس طرح ایک پریکٹس کرتا تھا کہ منہ پہ وہ لفظ دہراتا تھا. اگر میں منیمم فائنڈ کرتا تھا لفظ کو دہراتا تھا اور پھر آگے بڑھتا تھا. تو اگر اس سے چھوٹا لفظ آتا تھا تو پھر وہ دہراتا تھا، آگے جاتا تھا. اگر اس سے چھوٹا آتا تھا تو وہی دہراتا تھا اور آخر تک آتا تھا جو زبان پہ رہ گیا دہراتے ہوئے تو وہی منیمم ہوتا تھا. تو اس طرح میں آپ کو یہ ویسے گھریلو ٹوٹکے میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو اس طرح میں خود کیا کرتا تھا. اگر آپ اس طرح فائنڈ کر دیتے تو بھی صحیح ہے، اور اگر کمپیوٹر پر کر دیتے ہیں تو اس میں تو مسئلہ نہیں ہے. ایکسل والے یا کسی دوسرے سافٹ ویئر میں کمانڈ دے کے منیمم فائنڈ کر تو منیمم دے دیتا ہے، اور اگر میکسیمم فائنڈ کرنا ہے تو وہ کمانڈ دے کے میکسیمم بھی آپ کو دے دیتا ہے. سو ہاؤ واز دا پریکٹس؟ لائک دس 106 106 76 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 70 70 68 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 68. So here is the minimum number is 68. Step 2. جو سٹیپس ہم ڈسکریٹ گروپ فریکوینسی ڈسٹریبیوشن کے لیے کر رہی تھی وہی ادھر بھی کر رہی ہے. ابھی تک ہم نے ڈیسائیڈ نہیں کیا ہے کہ اس ڈیٹا سیٹ سے ڈسکریٹ گروپنگ کرنی ہے یا کنٹینیوس کرنی ہے.
وہ ڈیسائسو پوائنٹ ایک خاص اسٹیپ میں آپ کو بتاؤں گا اور ڈسکس کروں گا کہ کب ڈیسائیڈ کرنا ہے ویدر ٹو کنسٹرکٹ ڈسکریٹ کلاسز اور کنٹینیوس کلاسز. تو ابھی تک یہ اسٹیپس سیم ہے جو ہم نے ڈسکریٹ گروپ فریکوینسی ڈسٹریبیوشن کے لیے کی تھی, وہی ابھی ادھر بھی کر رہے ہیں. اوکے, سو فار میکسیمم نمبر ابھی ہم دیکھ لیں گے اس ڈیٹا سیٹ میں پہلے والے کو دہرائیں گے, تو اگر اس سے کوئی بڑا نمبر آتا تھا تو پھر وہ دہرائیں گے, اینڈ تک آ جائیں گے تو جو دہراتے ہوئے منہ پر رہ گیا تو وہی میکسیمم ہوگا. اس طرح لک ایٹ 106, 107, 107, 109, 109, 115, 115, 187, 187, 187, 187, 187, 187, 187, 187, 187, 204, 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 204. اس سے آگے کوئی بڑا نمبر نہیں آیا تو یہ ہو گیا ہمارا میکسیمم. یہ جو ریلیٹڈ کے میں نے آپ کو بتا دیے ہے نا, یہ تو کسی بک میں تو نہیں ہوتے نا, اس لیے تو ٹیچنگ ضروری ہوتا ہے, ورنہ یوٹیوب پہ, گوگل پہ, بکس میں, نیٹ پہ بہت سارا مواد موجود ہے, لیکن کبھی کبھار الفاظ سے بندے کو اتنی آسانی سے سمجھ نہیں آتی ہے. سو دس از دا میکسیمم. The third step should be the same. The third step is that of finding or computing the range. رینج بائی ڈیفینیشن کس چیز کا برابر ہے؟ میکسیمم نمبر مائنس منیمم نمبر ان دا ڈیٹا سیٹ. تو میکسیمم نمبر اور منیمم نمبر ہم نے آلریڈی فائنڈ کی ہوئی ہے, صحیح ہے. تو ابھی نیکسٹ ہم رینج فائنڈ کریں گے, تو اگر اس ریلیشن میں ہم ویلیوز ڈال دیں گے تو یہ ہمیں دے گا رینج. رینج ول اکول ٹو 204 مائنس 68. So this will give us 136. So 136 is the range, or 136 is the difference between the maximum data point and the minimum data point in this data set. ابھی ادھر ڈیسائسو پوائنٹ یہی ہے, ادھر ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ whether to construct discrete classes or continuous classes. تو اسی لیکچر میں جب ہم ڈسکریٹ گروپ فریکوینسی ڈسٹریبیوشن بنا رہی تھی تو ادھر اگر آپ کو یاد ہے تو یہ کوئی 9 آیا ہوا تھا, اور ادھر کتنا ہے 136. ادھر ہم نے کیوں کیا تھا, یہ ذرا ٹیکنیکل پوائنٹ ہے, یہ ذرا سن لو اور سمجھ لو, باقی تو وہی کیلکولیشن سیم ہے. ادھر کیا تھا, ادھر فیملی ممبرس پہ ڈیٹا تھا. جب ہم ڈسکریٹ گروپس بنا رہی تھی تو ادھر فیملی ممبرس پہ ڈیٹا تھا, تو ادھر فیملی ممبر 1 ہو سکتا تھا, فیملی ممبرز 2 ہو سکتی تھی, فیملی ممبرز 3 ہو سکتی تھی, بیچ میں جو 2.1 ہے یا 2.3 ہے یا 1.7 ہے, صحیح, یا 3.8 ہے, اس طرح یہ نہیں ہو سکتی تھی. کون کون ہو سکتی تھی؟ 1 ہو سکتا تھا, 2 ہو سکتی تھی, 3 ہو سکتی تھی, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ادھر یہی پاسبل ویلیوز تھی, وہ سپریٹ ویلیوز تھی, بیچ میں خالی جگہ تھی, اسپیسز تھی. لیکن ویٹ میں اگر سب سے چھوٹا 68 ہے, یہ تو خیر ہم نے ڈسکریٹ کنسیڈر کی ہے, حالانکہ ویریبل کنٹینیوس ہے, ویٹ کنٹینیوس ویریبل ہے, اس میں کوئی بھی ویلیو آ سکتی ہے. دیر از نو اسپیس, there shouldn't be any space, there shouldn't be any gap, there shouldn't be detachment among the observations. Theoretically weight جب ہم لے لیتے ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں, اگر ہم ڈیسیمل فریکشن کے ساتھ لے لیتے ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں یونیورسلی کہ 82 گرامز ایک ایپل ہو سکتا ہے, لیکن 82.01 گرام بھی ہو سکتا ہے کوئی ایپل, 82.5 گرامز بھی ہو سکتا ہے, 82.73 گرامز بھی ہو سکتا ہے. So there shouldn't be any gap theoretically. لیکن یہ ہم نے ڈسکریٹ نمبرز لیے ہیں, کنٹینیوس ویریبل پہ ہم نے ڈسکریٹ نمبرز لیے ہیں. ایک تو یہ بات ہو گئی, لیکن جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے, اگر چلو ہم ڈسکریٹ نمبرز ہی لے لیتے ہیں, بیچ میں نمبرز نہیں لیتے, جو ڈیسیمل فریکشن ہے وہ بھی نہیں لیتے, چلو, لیکن پھر بھی اگر ہم چھوٹے نمبر سے, جس طرح ہم نے اس ایگزامپل میں کیا تھا, اس میں چھوٹا نمبر کیا تھا 1, تو وہ ہم نے 1 لیا تھا, پھر 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, جو 9 ڈسٹنکٹ ویلیوز ہم نے لیے تو وہ گیپ جو تھا وہ فل ہوا تھا. اور جو آبزرویشنز ادھر تھے ڈیٹا سیٹ میں ایگزیکٹلی میچ ہو رہی تھی, یا 1 سے یا 2 سے یا 3 یا 4, 5, 6, 7, 8, 9 سے. ڈیٹا سیٹ میں یہی آبزرویشن تھی, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, تو وہ ایگزیکٹلی میچ ہو رہی تھی. ہماری جو کلاسز ہم نے لی تھی ڈسکریٹ کلاسز ہم نے بھی کیا لی تھی, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. تو جو فیملی ممبرس پہ ڈیٹا تھا وہی کوئی نہ کوئی نمبر اس طرح تھا جو کہ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 سے ایگزیکٹلی میچ ہوتا تھا. ادھر اگر اس کو چھوڑو, اگر ہم ڈسکریٹ نمبرز لے لیتے اس طرح, تو اگر ہم 68 سے شروع ہوتی جاتی ہے تو 68, 69, 70, 71 اور جاتے 204 تک جب ہم پہنچیں گے تو ہم نے کتنی کلاسز بنائی ہوں گی, 136. تو یہ
جو میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ اسٹیٹسٹکس کے رولز کے خلاف ہے. ہم نے کہا تھا کہ اسٹیٹسٹکس میں ہم زیادہ سے زیادہ 20-25 کلاسز بنا دیتے ہیں اور کم سے کم کوئی 5-7 بنا دیتے ہیں. اس سے زیادہ کلاسز پہ جب ہم جاتے ہیں تو جو وہ کنڈنسیشن والا عمل ہے وہ صحیح طرح سے انجام نہیں ہوتا. اگر ہم اس ڈیٹا سیٹ سے سنگل ویلیوز والے کلاسز بنائیں گے تو ہم 136 کلاسز بنائیں گے, تو پھر جو کنڈنسیشن والا عمل ہے وہی نہیں ہوگا. جو اس مقصد کے لیے ہم اسٹیٹسٹک یوز کرتے ہیں وہ مقصد ادھر پھر حاصل نہیں ہوتا ہے. تو اس لیے پھر جب ہمارے پاس گیپ کوئی 8-10 نمبر سے زیادہ ہو جاتا ہے, 20 سے زیادہ ہو جاتا ہے, تو پھر ہم ڈسکریٹ کلاسز کے بجائے continuous classes کی طرف جاتے ہیں. So the nature of classes, whether to construct discrete classes or continuous classes, depends upon the range in the observations of the data set. یہ فیصلہ کہ ہم نے discrete classes بنانے ہیں یا continuous, یہ کس چیز پہ ڈیپینڈ کر دیتی ہے؟ یہ رینج پہ. discrete numbers اگر ہو, رینج اگر 8-10 آتا ہے, 15 آتا ہے, 20 تک آتا ہے, تو پھر ہم discrete classes بنا دیتے ہیں. اور اگر رینج ہمارے پاس 20 سے بڑھتا ہے, 25 سے بڑھتا ہے, تو پھر ہم کنٹینیوس کلاس کی طرف جاتے ہیں. جس طرح میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ اسٹیٹسٹکس میں اتفاق رائے والی بات ہے کہ ہم 5 سے 20 تک کلاسز بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ابھی ادھر ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے, چونکہ یہ رینج 15-20 سے زیادہ ہے, تو ابھی ہم کیا کریں گے؟ کنٹینیوس کلاسز بنائیں گے. یہ تو ڈیسائسو پوائنٹ ہو گیا, whether to construct discrete classes or continuous classes. اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد we have to decide on the number of classes, کہ کلاسز ہم نے کتنی بنانی ہے. تو اس میں اگر کوئی انسٹرکشن دی ہو کہ 5 بناؤ تو آپ پھر باؤنڈ ہے, اگر کہتے ہیں کہ 10 بناؤ تو پھر آپ باؤنڈ ہے, اگر آپ کو انسٹرکٹ کیا گیا ہے کہ 12 بناؤ تو پھر آپ باؤنڈ ہے. لیکن اگر آپ کو انسٹرکٹ نہیں کیا گیا ہے تو اٹ ڈیپینڈز اپان یور پرسنل اپروچ, ویدر ٹو میک 7 کلاسز, ٹو میک 10 کلاسز, ٹو میک 15 کلاسز اور سو آن. اور اگر آپ فیوچر میں ریسرچ کر رہی ہے تو اگین اس میں تو آپ کوئی نہیں کہے گا کہ آپ اتنی کلاسز بناؤ, آپ خود ڈیٹا کو دیکھ لو گے اور ڈیسائیڈ کرو گی کہ میں نے کتنی کلاسز بنانی ہے. ادھر آج میں کیا کر رہا ہوں؟ ادھر آج میں بنا رہا ہوں 7 کلاسز. 7 کلاس کیوں بنا دیتا ہوں؟ کیونکہ آپ کی بک میں 7 کلاسز بنا دی ہے. میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, اس ڈیٹا سیٹ سے ہم ایگزیکٹ میچ بنائیں گے. جو بک میں دیا ہے, جو کالم, جو کلاسز, ہم آپ کو یہ دکھلائیں گے کہ اس سے ایگزیکٹلی وہی بن سکتا ہے. یہی طریقہ کار ہے, یہی پوائنٹس ہے. اس سے ہٹ کے آپ 8 کلاسز بھی بنا سکتے ہیں, 10 کلاسز بھی بنا سکتے ہیں, 15 بھی بنا سکتے ہیں. تو اگر آپ خود پریکٹس کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اپنی مرضی کی کلاسز بناؤ, لیکن اس میں جو پر کلاس آبزرویشنز ہیں وہ ڈفرینٹ ہوں گے, لیکن ٹوٹل آف آبزرویشنز ایگزیکٹلی کسی بھی طرح کے آپ کلاسز بناؤ وہ ایگزیکٹلی سیم ہوں گی, کیونکہ آپ نے یہی 60 آبزرویشنز ڈفرینٹ کلاسز میں ڈسٹریبیوٹ کرنے ہیں. تو اگر آپ 10 میں کر دیتے ہیں اس کا اسٹرکچر ایک طرح کا ہوگا. اگر آپ نے 8 کلاسز میں ڈسٹریبیوٹ کرنے ہیں تو ان کلاسز کا اور پر کلاس فریکوینسی اس کا اسٹرکچر دوسری طرح ہوگا. اور اس طرح کوئی دوسری نمبر آف کلاسز بنا رہی ہے تو اس میں پر کلاس جو فریکوینسیز ہوتی ہے, جو نمبر آف آبزرویشنز ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ ہوں گی. لک ایٹ اسٹیپ 3 ہو گیا. اوکے, اسٹیپ 4 کی طرف بڑھ رہی ہے. اسٹیپ 4 نمبر آف کلاسز. تھوڑی دیر پہلے بھی میں نے اس کی وضاحت کی کہ ہم 5 سے لے کر کوئی 20 کے بیچ کوئی ریزنیبل نمبر آف کلاسز بنا دیتی ہے. تو کوئی بندہ کچھ بھی بنا سکتی ہے, لیکن جس طرح میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ کی بک میں 7 کلاسز بنا دی ہے, تو میں بھی 7 کلاسز لوں گا تاکہ میں اس ڈیٹا سے ایگزیکٹلی وہی فارمیٹ ادھر آپ کو دکھاؤں کہ ایگزیکٹ فارمیٹ یہی بنتا ہے. تو نمبر آف کلاسز کیا ہوں گی؟ 7. ادھر اسٹیپ 5 کیا ہے؟ اسٹیپ 5 کلاس انٹرول. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ہم نے سنگل نمبر والا کلاس نہیں بنانا ہے, ابھی ہم نے ایک انٹرولو بنانا ہے. انٹرول کیا ہوتا ہے؟ ایک سٹارٹنگ پوائنٹ دکھایا ہوتا ہے اور ایک اینڈنگ پوائنٹ دکھایا ہوتا ہے. تو ابھی ہم اس طرح انٹرولز بنائیں گے جس میں ہم 2 لمٹس کا تعین کریں گے اور بیچ میں انفینٹ نمبرز آئیں گے. میں آسان الفاظ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. اگر میں نے اس ڈیٹا سیٹ سے جس میں چھوٹا آبزرویشن 68 ہے اور جس میں بڑا آبزرویشن 204 ہے, اگر میں نے 7 کلاسز بنانے ہیں تو ہر کلاس میں لوور لمٹ, لوور پوائنٹ اور اپر پوائنٹ یا بڑے پوائنٹ کا گیپ کتنا ہونا چاہیے کہ ہم 7 کلاسز بھی بنائیں اور بیچ میں یہ جتنی بھی آبزرویشنز ہے یہ ایلوکیٹ بھی ہو جائے ادھر. ایسا نہیں کہ کوئی چھوٹا آبزرویشن رہ جائے یا کوئی بڑا آبزرویشن رہ جائے. ہم کلاسز بنائے ہیں لیکن اس میں اس کا پلیسمنٹ نہ ہو یا کسی چھوٹے آبزرویشن کا یا کسی بڑے آبزرویشن کا. تو یہی ہے کلاس انٹرول کا مطلب. کیا ہے کہ اس ڈیٹا سیٹ سے اگر ہم نے 7 کلاسز بنانے ہیں تو ہر کلاس میں انٹرول کتنا رکھنا چاہیے؟ ہم نے
تاکہ پورا کا پورا ڈیٹا ان 7 کلاسز میں ایڈجسٹ ہو. تو اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے, فار کلاس انٹرول وی ہیو ٹو ڈیوائڈ دس رینج بائی نمبر آف کلاسز. ادھر اگر ہم ویلیوز ڈال دیں گے تو یہ ہو جائے گا, رینج کیا ہے 136 اور نمبر آف کلاسز کتنے ہیں 7. تو اگر ہم اسے ڈیوائڈ کر دیتے تو کیا دے گا, سو دس ول گیو اس 19.4. اس 19.4 کا کیا مطلب ہو گیا, اس 19.4 کا مطلب یہ ہو گیا کہ اگر ہم نے اس ڈیٹا سیٹ سے جس میں 68 چھوٹا نمبر ہے اور جس میں 204 بڑا نمبر ہے, اگر اس سے ہم نے 7 کلاسز بنانی ہے کنٹینیوس کلاسز, تو ہر کلاس میں انٹرول یا گیپ یا ڈسٹینس بٹوین دا 2 لمٹس آف دا کلاس کتنا ہونا چاہیے, 19.4 ہونا چاہیے. تو اگر ہم کلاسز کے بیچ 19.4 والا انٹرول رکھیں گے تو ہمارے پاس جتنی بھی آبزرویشن ادھر ہے یہ ہمارے پاس ان کلاسز میں ایڈجسٹ ہوں گے. لیکن پریکٹس ہم کیا کر دیتے ہیں, ہم اس طرح فرکشنل کلاس انٹرول نہیں رکھتے, کیونکہ اسٹیٹسٹکس کنسسٹ آف دا ٹولز فار فیسیلیٹیشن آف دا انویسٹیگیٹر اور ریسرچر. ہم ڈیٹا کو آسان طریقے سے ڈسپلے کر دیتے ہیں تاکہ دیکھنے والے کو, پڑھنے والے کو سمجھ آ جائے. اگر ہم اس طرح فرکشنل نمبر لیں گے تو پھر آسانی نہیں ہوگی, تو اس لیے ہم کوئی راؤنڈ نمبر لے لیتے ہیں. تو اس کو ہم اپروکسیمیٹلی 20 لیں گے کلاس انٹرول کو. 20 تو یہ آ گیا. ابھی ہم نے فرسٹ کلاس کنسٹرکٹ کہاں سے کرنا ہے, فرسٹ کلاس کے لیے ہم نے لمٹ کون سا لینا ہے. اس کے لیے یہ بات یاد رکھو, آپ 68 جو چھوٹا نمبر ہے اس ڈیٹا سیٹ میں ادھر سے بھی اسٹارٹ لے سکتے ہیں اور اس سے چھوٹی سی بھی لے سکتے ہیں, لیکن اس سے بڑی سی نہیں لے سکتے. اگر آپ پہلے کلاس کو 70 سے لے کر 90 تک رکھ دیتے ہیں تو اس میں پھر 68 کا جگہ نہیں ہوگا, 68 باہر رہے گا. تو آپ اس سے چھوٹے نمبر سے اسٹارٹ لے سکتے ہیں لیکن اس سے بڑے نمبر سے اسٹارٹ نہیں لے سکتے. اور اس طرح آپ نے کہاں تک جانا ہے, آپ 204 سے بڑے نمبر تک جا سکتے ہیں چاہے اس میں نہ ہو. اس طرح 68 سے چھوٹا نمبر چاہے اس میں نہ ہو آپ اس سے اسٹارٹ لے سکتے ہیں, اور اس طرح 204 سے اوپر جا سکتے ہیں لیکن نیچے نہیں آ سکتے. اس میں یہ سادہ بات ہے, اس میں کوئی الیکٹران پروٹان نیوٹران والا مومنٹم والا پینڈولم والا کوئی بات نہیں ہے, بس صرف کامن سینس کی بات ہے. اس ڈیٹا سیٹ میں جو چھوٹا نمبر ہے اس سے کسی چھوٹے نمبر سے اسٹارٹ ہو چاہے اس ڈیٹا سیٹ میں نہ ہو, اور یا ایگزیکٹلی اس چھوٹے ڈیٹا پوائنٹ سے اسٹارٹ لو, دونوں میں مسئلہ نہیں ہوگا. کامن سینس کی بات ہے, بس سادہ بات ہے کہ یہ چھوٹا نمبر جو ہے اور یہ بڑا نمبر جو ہے یہ آپ کے کلاسز میں آنا چاہیے, اس کا ایلوکیشن ادھر ہونا چاہیے بس. تو میں ابھی کلاسز بنا دیتا ہوں, یہ ہوگا اسٹیپ 6 ہو جائے گا. ابھی کلاسز ہم بنا رہے ہیں تو جس طرح آپ کے بکس میں لی ہے اس طرح میں ہی لوں گا. تو آپ کے بک میں 65 سے اسٹارٹ لیا ہوا ہے اور 84 پہ ختم کیا ہے پہلے کلاس کو. اگر آپ 65 سے اسٹارٹ کریں گے اور 84 تک کاؤنٹ کریں گے دونوں کو انکلوسیو تو یہ 20 بن جائیں گے, 19 نہیں بنیں گے. اگر آپ ادھر ہی سے اسٹارٹ لیں جس میں آپ 65 بھی کنسیڈر کرو گے اور 84 بھی کنسیڈر کرو گے, سو دس ول بیکم 20 rather than 19. Next class would be 85 to 104, then 105 to 124, then 125 to 144, then 145 to 164, 165 to 184, 185 to 204. یہ ہو گئی کنٹینیوس کلاسز. دس از دا فرسٹ کلاس انٹرول, اور فرسٹ کلاس انٹرول کیا ہے, ابھی 65 اور 84 کے بیچ انفینٹ نمبر آ سکتے ہیں. کوئی بھی پوائنٹ اس طرح ہو جو کہ 65 یا 65 سے اوپر ہو, بڑا ہو, اور کوئی بھی پوائنٹ جو 84 کے برابر ہو یا 84 سے چھوٹا ہو, چاہے ڈیسیمل فریکشن ہو چاہے انٹیجر ہو, جو بھی ہو اس کلاس میں آ سکتا ہے. اور اس طرح یہ کلاس کتنے نمبرز پہ مشتمل ہے, انفینٹ نمبرز پہ. اگر آپ 65 سے شروع ہو جاتے ہیں so you are unable to list all the observation that can fall in this class. کنٹینیوس ویریبل کے لیے اس کے جو پاسبل ویلیوز ہوتی ہے وہ ہم لسٹ نہیں کر سکتے, تبھی تو ہم رینج میں دے دیتے ہیں کہ یہ کنٹینیوس ویریبل ہے, اس کا رینج ادھر سے ادھر تک ہے. اور یہ تو ہم نے پریزیوم کیا ہے, پریٹینڈ کیا ہوا ہے کہ چلو یہ ڈسکریٹ نمبرز ہے, ویٹ کے اوپر یہ ڈسکریٹ نمبرز ہے. ابھی ذرا میں جو پوائنٹ بتا رہا تھا اس سے ذرا میں ہٹ گیا. ابھی جب آپ نے کلاسز بنائی ہے تو آپ رفلی چیک بھی کر سکتے ہیں کہ اس چھوٹے نمبر کا ادھر کوئی کلاس ہے, تو چھوٹا نمبر 68 اس کے بیچ آتا ہے نا, یہ تو ہو گیا. بڑے نمبر کا ادھر کوئی لوکیشن ہے تو ہاں سکتے تو ٹھیک ہے, اگر نہیں ہے تو ضروری نہیں ہے کہ 20 ہے آپ 20 ہی لیں, آپ 22 بھی لے سکتے ہیں. آپ نے کس حد تک لینا ہے, آپ نے انٹرول کس طرح لینا ہے کہ یہ چھوٹا آبزرویشن اور یہ بڑا آبزرویشن کلاسز کے بیچ ایڈجسٹیبل ہو, لوکیٹیبل ہو, پلیسیبل ہو. اس کے بعد ہمارے پاس 2 آپشنز ہوتے ہیں.
कौन सी? अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इधर 60 है ना, अगर इस तरह 60 हो, 40 हो, 50 हो, 100 भी इतनी ज़्यादा नहीं है. अगर थाउजेंड्स में हो या लेक्स में हो तो फिर हम नहीं कर सकते. अगर 500-600 वो भी हम नहीं कर सकते. अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कम है तो आप इधर ये डेटा पॉइंट बजाते खुद उस क्लास के अगेंस्ट लिख सकते हैं. मतलब ये 106 है ना, तो हम इधर ये 106 कौन से क्लास में आते हैं? इसमें, थर्ड में, तो हम इधर 106 लिखेंगे. और अगर टेली बार हमने कंस्ट्रक्ट करना है तो इधर हमने ये बार लगाना है. आप इन दोनों में से एक करेंगे, या तो ये तरीका अपनाएंगे टेली बार्स वाला या ऑब्जर्वेशंस वाला, दोनों नहीं करेंगे एट अ टाइम. लेकिन अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कम है आप इधर लिख सकते हैं. आपके पास इतना स्पेस है या टाइम है तो आप इधर इन ऑब्जर्वेशंस को बजाते खुद लिख सकते हैं. और अगर स्पेस इतना नहीं है कि आप ऑब्जर्वेशन लिख देते हैं, क्योंकि इस बार की निस्बत ये ज़रा ज़्यादा स्पेस लेता है ना, ये ज़रा ज़्यादा जगह घेरता है ना, एज कम्पेयर टू दिस बार और दिस स्ट्रोक और दिस लाइन. तो अगर स्पेस ज़्यादा है तो आप बजाते खुद ऑब्जर्वेशंस भी लिख सकते हैं. जिस क्लास में आते हो उस करस्पॉन्डिंग क्लास के अगेंस्ट आप उसी ऑब्जर्वेशन को लिख सकते हैं. और अगर स्पेस कम है तो आप बार्स का हेल्प ले सकते हैं. इस तरह अगर 107 है तो 107 भी इस क्लास में आता है ना, तो 107 हो जाएगा. और अगर तो ये बार इधर हो जाएगा. इस तरह 76 है ना, तो अगर 76 को आपने लिखना है तो ये फर्स्ट क्लास में आ जाएगा ना, सो दिस विल बिकम 76. अगर बार वाला तरीका आपने अपनाया है सो देन यू विल ड्रा अ बार ओवर हियर. सो बोथ ऑफ देम आर द वेज. चलो हम बार वाला कर देते हैं. तो ये हो जाएगा 106, ये तो एलोकेट हुआ है, इधर मार्क करना है. 107 भी एलोकेट हुआ है, 76 भी एलोकेट हुआ है. 82 कौन सी क्लास में आता है? द फर्स्ट. आप इस तरह अपनी आसानी के लिए इधर 1 इस क्लास के लिए कि फर्स्ट क्लास, 2 इस क्लास के लिए कि सेकंड क्लास, 3 इसके लिए, 4 इसके लिए, 5 इसके लिए, 6 इसके लिए, 7 इसके लिए. इस तरह पिछले आपकी जो सीनियर स्टूडेंट्स हुआ करते थे मैं उनको इस तरह बता देता था कि आप इस तरह नाम भी दे सकते हैं, ताकि कोई कहे कि 7 क्लास में तो पता चल जाए अच्छा 7 ये है इधर आसानी से, या कोई कहते हैं 3rd क्लास में तो अच्छा 3rd क्लास ये है, तो आप ये भी लिख सकते हैं. नेक्स्ट वन इज 109. सो 109 कौन सी में आता है? 3rd में. देन 107 3rd. 115 3rd में आता है. तो वही बात याद है ना, दिस इज अ बंडल ऑफ 5. नेक्स्ट 93 सेकंड में. 187 लास्ट वन. 95 सेकंड. 123 in the third. 125 fourth class. 111 third. 92 second. 86 second. 70 first. 126 68 130 129 139. So this will become a bundle of 5. The fifth line will be horizontally upon the first 4 lines. The fifth bar would be horizontally over the first 4 bars. Then 119 115 128 pair 100 186 84 99 113 204 111 141 136 123 90 115 98 110 78 185 162 178 140 152 173 146 158 194 148 90 107 181 131 then 75 184 104 110 then 80 180 82. So these are the placements of the observations and the corresponding classes. तो दो तरीके मैंने आपको बता दिए, या तो आपने टेली बार्स वाले अडॉप्ट करना है या ऑब्जर्वेशंस themselves बजाते खुद ऑब्जर्वेशंस लिखने. तो अभी तो हमने ये वाला अडॉप्ट किया है ना, तो इसकी ज़रूरत नहीं रही. ठीक है, आप या ये यूज़ करोगे या ये यूज़ करोगे. अगर आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कम है, आपके पास स्पेस काफ़ी है, तो आप ये ऑब्जर्वेशंस जो बजाते खुद लिख देते हैं ये वाली तरीका अपनाओ. लेकिन अगर ऑब्जर्वेशन ज़्यादा है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ज़्यादा है, तो फिर ये टेली बार्स वाला अपनाओ. लास्ट टिप क्या है? इन टेली बार्स को फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना है. सो द टाइटल ऑफ दिस कॉलम विल बी F फॉर फ्रीक्वेंसी. अब ये कितने हैं? 9 5 and 4 9. ये 2 5 है, so this will be 10. This will be 17. This will be 10 again. This will be 5. This will be 4. And this will be 5. जो लेक्चर हमने डिस्क्रीट ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पे लिया है उसमें मैं ये वजाहत कर रहा था, शायद मैं भूल गया हूँ. फिर आपने किस तरह ये वेरीफाई करना है या क्रॉस चेक करना है. ये कितनी ऑब्जर्वेशंस थी? 60. सो द सम ऑफ दिस फ्रीक्वेंसीज मस्ट बी 60. तो अभी हम इनको ऐड कर देते हैं कि आया ये 60 दे देते हैं या नहीं. तो लुक एट, दिस विल बी 9
and 10 19 and 17 36 and 10 46 and 5 51 and 4 55 and 5 60. So this is the cross check. اگر یہ ایگزیکٹلی سیم ہے تو سمجھو کہ غلطی نہیں ہوئی ہے. ادھر بھی دھیان دینا ہے پلیسمنٹ کے دوران. ایسا نہیں کہ آپ ادھر سے مارک کر لیں کسی غلط کلاس میں کر لیں تو ٹوٹل تو پھر ایگزیکٹلی سیم آ جائے گا, لیکن غلط کلاس میں ایلوکیشن سے اثر پڑتا ہے پھر. So this is a rough cross check for the allocation of observations in the corresponding classes. اگر اس میں کوئی کمی بیشی آئی ہے, کم ہے, تو سمجھو کوئی ادھر آبزرویشن رہ گیا ہے, ہم نے ادھر لوکیٹ نہیں کیا ہے. اور اگر زیادہ آئی ہے تو سمجھو کہ ہم نے کسی آبزرویشن کو 2 بار کاؤنٹ کیا ہے, 3 بار کاؤنٹ کیا ہے, یا کسی ایسے آبزرویشن کو ادھر پلیس کیا ہے جو اس ڈیٹا سیٹ میں ہے نہیں. یہ پاسبل ویز ہو سکتے ہیں. دس از ناؤ کنٹینیوس گروپ فریکوینسی ڈسٹریبیوشن. جب آپ فائنلی کنٹینیوس گروپ فریکوینسی ڈسٹریبیوشن لکھ دیتے ہیں یا ڈسکریٹ گروپ فریکوینسی ڈسٹریبیوشن لکھ دیتے ہیں تو آپ نے صرف 2 کالمز لکھنے ہیں. کون کون سی؟ ایک یہ کلاس والا اور ایک یہ فریکوینسی والا. بیچ والا آپ نے فائنل لک میں نہیں دینا ہے. جب آپ نے یہ بتانا ہے کہ دس از کنٹینیوس فریکوینسی ڈسٹریبیوشن اور ڈسکریٹ فریکوینسی ڈسٹریبیوشن, تو آپ نے صرف یہ کلاسز والا کالم along with the corresponding frequencies column یہ لکھنا ہے. 2 کالمز لکھنے ہیں اور یہی پھر ہوتا ہے فریکوینسی ڈسٹریبیوشن. اگر کلاسز اس طرح کنٹینیوس ہو تو کنٹینیوس گروپ فریکوینسی ڈسٹریبیوشن اور کنٹینیوس فریکوینسی ڈسٹریبیوشن. اور اگر کلاسز ڈسکریٹ ہو, سنگل نمبر ہو, بیچ میں یہ انٹرول, یہ ڈیش, یہ 2 لمٹس نہ ہو, سنگل نمبر ہو جو ہم نے لاسٹ لیکچر میں کی تھے, تو دین دس ول بیکم ڈسکریٹ گروپ فریکوینسی ڈسٹریبیوشن اور ڈسکریٹ فریکوینسی ڈسٹریبیوشن. کلیئر ہو گیا؟ کوئی کوشچن نہیں ہے؟ اوکے, تھینک یو سو مچ.